اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14ویں پارے میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 سے آج گفتگو شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے 25ویں آیت سے پہلے اپنی قدرت کا بیان کیا اور علم کا بیان کیا، اور یہ بتایا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب چیزیں ہمارے علم سے باہر نہیں ہیں، اور جتنے انعامات اللہ کے کسی مخلوق پر بھی ہوتے ہیں، خواہ وہ انسان ہوں، جانور ہوں، پرندے اور درندے ہوں، یا ایسی مخلوق ہو جس کو ہم اپنی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے، تمام کے تمام اللہ کی مدد کے اور اللہ کے اس امر اور حکم کے محتاج ہیں کہ اللہ انہیں باقی رکھے۔ اور اگر اللہ تعالی کا فیصلہ کسی کے متعلق بھی یہ ہو جائے کہ خدا اسے نہیں رکھے گا باقی، تو اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کے حکم، اللہ کے ارادے کو ہٹا سکے، ٹال سکے، اور اللہ کے حکم پر نظر ثانی ہو جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے۔ اس لیے 25ویں آیت میں ساری بات ارشاد فرما دی شرک کے متعلق کہ مشرک لوگ جب شرک کرتے ہیں تو عام طور پر وہ دو چیزوں میں ہی ٹھوکر لگتی ہے، ایک اللہ کی قدرت کے بارے میں اور ایک اللہ کے علم کے بارے میں، اور اس شرک کے بعد دوسرا بڑا نقصان ان کے مذہب کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں آخرت میں جانے کا، اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور بہت سے بہت بھی مشرک اقوام جس بات کی قائل ہیں وہ یہ ہے کہ اسی دنیا میں اس آدمی کو کسی اور روح میں، کسی اور جانور میں، کسی اور طریقے میں، جسے خاص طور پہ اردو میں کہتے ہیں کہ کسی اور جون میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو 25ویں آیت میں اللہ تعالی نے ان دونوں عقیدوں کی نفی کر دی، شرک کی بھی اور قیامت کے نہ ہونے کی بھی، اور ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شک و شبہ تیرا پروردگار ہوا وہی ذات ہے یحشرہم، جو انہیں جمع کرے گا۔ اب اتنا بھی کافی تھا کہ یہ کہہ دیتے کہ آپ کا رب انہیں جمع کرے گا، لیکن اللہ تعالی نے اس پر ضمیر بھی بڑھا دی اور یہ کہا کہ ہوا یحشرہم، یقیناً وہی جمع کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے دونوں چیزیں پوری کی پوری ثابت ہو گئیں، ایک تو اس کا اختیار کہ وہ ہر ایک مخلوق پر اتنا مختار ہے، اتنی کامل قدرت ہے کہ لوگ مر گئے، مٹی میں چلے گئے تو بھی اللہ جب چاہے اپنے ارادے سے انہیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کو علم ہے کہ کس نے کیا کیا ہے اور وہ قیامت میں اس کی سزا دے گا، اسی لیے فرمایا کہ انہ حکیم علیم، اور اللہ تعالی کی ذات بڑی حکمت کے ساتھ یہ کام انجام دے رہی ہے۔ کوئی آدمی یہ پوچھے کہ جب انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے آخرت کا انکار کیا اور اس بنیاد پر وہ ظلم کرتے رہے تو اللہ نے اسی وقت ان کو عذاب کیوں نہیں دے دیا؟ اس کے لیے فرما دیا کہ حکیم ہے، حکمت سے کام لیتا ہے، تدریجن کے کام چلتے ہیں۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ فوراً کے فوراً اور ہاتھ کے ہاتھ کی بات ہو جائے تو ایسے نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کی ذات حکمت کے ساتھ ان کاموں کو انجام دیتی ہے، اور علیم فرمایا علم والا بھی ہے، اس سے معلوم ہے کہ کب انسانوں کو اٹھانا قبروں سے، کب ان کا حساب لینا یہ مفید رہے گا، کب تک یہ کائنات چلے گی اور کس دن اس کا آخری منظر سامنے آئے گا۔ پھر اس کے بعد انسانوں کی تخلیق کا بیان کیا جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، سورہ بقرہ میں قدر تفصیل کے ساتھ گزرا ہے۔
یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شک و شبہ ہم نے پیدا کیا تھا انسان کو من صلصال، ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک لفظ تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صلصال کے ساتھ۔ صلصال کا مطلب کھنکتا ہوا، وہ چیز جس میں آواز پیدا ہو جائے، من ہمائن، اور ایسی مٹی جو سیاہ ہو گئی تھی، مسنون، اور تیسری چیز فرمائی کہ جو سڑ جائے، جو چیز متغیر ہو جائے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک ایسی مٹی سے جس میں کھنک پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مٹی ایسی سیاہ ہو گئی تھی کہ اس کی حالت متغیر ہو گئی تھی۔ ہم نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مراد ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تین مختلف حالتیں اللہ تعالی نے بیان کی۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ صلصال، اور دوسرے فرمایا کہ ہمائن، اور تیسرے فرمایا کہ مسنون۔ یہ تین الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور تینوں الگ الگ حالتوں کے لیے ہیں۔ انسان کی تخلیق کے لیے اللہ تعالی نے زمین سے مٹی کا انتخاب فرمایا اور اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ دنیا بھر کی مختلف جگہوں سے اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق مٹی اٹھا کر لے آئیں۔ اور فرشتے اس زمین پر آئے، انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ تعالی کے حضور میں پیش کر دی، اور اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس مٹی کو پانی کے ساتھ ملایا جائے، اور جب وہ گند گئی اور وہ خمیر تیار ہو گیا تو اس کے بعد انسان کا پتلا بنایا گیا۔ اب اس خمیر کو چھوڑ دیا مٹی اور پانی کے ملنے کو، اور اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اتنے عرصے تک چھوڑے رکھا کہ ہم ان کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے کہ وہ مٹی سیاہ ہو گئی۔ مٹی پر ایک مدت گزر گئی، ایک عرصہ گزر گیا۔ کتنا عرصہ گزر گیا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اس مٹی میں بو پیدا ہو گئی۔ اسی لیے عرب کنویں کی تہ سے جو سیاہ مٹی نکلتی تھی جس میں بو پیدا ہو جاتی تھی، اسے ہم ان کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ایک درجہ یہ بیان کیا کہ اس مٹی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ پھر دوسری چیز اس میں ارشاد فرمائی کہ مسنون، اور وہ مٹی اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے عرصے تک پڑی گئی، حتیٰ کہ وہ سڑ گئی، حتیٰ کہ وہ مٹی اس کی حالت بدل گئی، متغیر ہو گئی۔ مسنون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حالت کو تبدیل کر دے۔ سننا کا مطلب تو ہے راستے کا تعبیر کرنا، راستے کا اختیار کرنا، اور مسنون اسی لیے کہتے ہیں یعنی وہ طریقہ جس پہ لوگ چلے، یا وہ طریقہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، مسنون اسی کام کو کہتے ہیں۔ اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دو طرح سے ہے۔ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو مؤکدہ ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عربوں کے طور طریقے کے مطابق کی ہیں، اور ان کو اگر کوئی آدمی کرے یہ اس کی ایمان، اس کی محبت، اس کا تعلق مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اسے گناہگار کہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام ایسے کرتے تھے، دیکھیے جو ہمیشہ حیات طیبہ میں کرتے رہے ہیں، اور وہ کام سنت مؤکدہ کہلاتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں ہیں، اسی طرح مغرب عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں۔ یہ سب مؤکدہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں۔ کبھی کسی عذر سے، کبھی کسی وجہ سے ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ ہمیشہ ان کا طریقہ رہا ہے۔ اور غیر مؤکدہ سنتوں کی مثالیں بہت مل جائیں گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہے، کبھی اس کام کو چھوڑ دیا ہے۔ عصر سے پہلے کی سنتیں بعض فقہا کے نزدیک بس ایک آدھ مرتبہ ہی پڑھی ہیں، بعض تو اس کے بھی قائل نہیں کہ عصر سے پہلے کی سنتیں آپ نے صرف دعا کی، اور آپ نے کہا کہ جو آدمی عصر کے فرض سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے اللہ اس پہ رحم کرے۔
اس لیے صوفیہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ وہ رحمت کی دعا ہمیں بھی لگ جائے، ہمیں بھی مل جائے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی میں ایک بار بھی پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، دونوں طرف لوگ گئے ہیں، کچھ اس کے ثبوت میں ہے، کچھ اس کے عدم ثبوت میں ہے، تو یہ چیز غیر موقدہ ہو گئی۔ ایسے ہی مسجد ہے مثلا، اس کے متعلق شریعت نے یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں تم نے کرنی ہیں، مطلب یہ کہ مثلا مسجد قبلہ رخ ہونی چاہیے، مسجد جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت سے پاک ہونی چاہیے، مسجد کو جو تم بناؤ گے تو بہت زیادہ شاندار، ایسے جیسے عیسائی اور یہودی اپنے کلیسے اور کنیسے اور گرجے بناتے ہیں ایسے نہیں بناؤ گے۔ باقی اب وہ مسجد لکڑی کی بنے، وہ مسجد پتھر کی بنے، وہ مسجد اینٹ کی بنے، یہ اپنے اپنے زمانے کے مطابق چھوڑ دیا کہ یہ تم اپنے کاموں کو خود بہتر سمجھتے ہو۔ لباس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، بنیادی طور پر ہدایات دے دی کہ ریشمی لباس نہیں ہونا چاہیے، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے جسے پہن کے آدمی دوسروں کو حقیر سمجھے اور دوسروں پر اپنا رعب جمائے، یہ چیزیں تمہارے لباس میں نہیں آنی چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، ناپاک نہیں ہونا چاہیے، اس قسم کی بنیادی چیزیں بتا دی، اور آگے باقی ان لوگوں کو، قوموں کو چھوڑ دیا کہ قومیں جو مرضی اپنے لباس کے مطابق اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے ساری حیات طیبہ میں کیا یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے شلوار پہنی؟ اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان سے یہ چیزیں خدمت میں پیش کی گئی تھیں، اور آپ ایک مرتبہ بازار میں آئے تو بازار میں جو ہندوستان کی چیزیں بک رہی تھیں ان میں سے ایک پاجامہ یا شلوار بھی بک رہی تھی، اور خریدا بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تعریف بھی کی کہ جو عرب چادر باندھتے ہیں، دھوتی جسے کہتے ہیں، اس سے زیادہ اس میں آدمی کے ستر کی اور پردہ پوشی اس میں زیادہ ہے، اس کی تعریف بھی فرمائی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسے پہنا تھا ایک آدھ مرتبہ، چلیے یہ بھی ثابت ہو گیا، مگر ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ایک چادر کا باندھنا اور دوسری چادر کا اوپر کے حصے میں اوڑھنا رہا ہے، لیکن یہ سنت غیر موقدہ۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی آدمی اپنی زندگی میں پوری حیات بھر ایسے ہی کرے، اگر ہم اسے سنت موقدہ قرار دیں تو ان علاقوں کو کیا ہوگا جہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور آدمی ایسی چیزیں پہن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جتنی بھی غیر موقدہ سنتیں ہیں وہ ساری عربوں کے رسم رواج کے مطابق ہیں۔ کھانا ہے، بہت سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی، لوگ نہیں کھا سکتے، یہ چیز ہے، اور اگر کوئی آدمی ان چیزوں پر عمل کرتا ہی ہے تو یہ اس کی محبت کی علامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعلق کی علامت ہے، مگر اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جو لوگ یہ نہیں کرتے وہ یہ کہے کہ تم گناہ کا کام کرتے ہو، اس لیے کہ وہ بھی جو کچھ کر رہا ہے وہ نیکی کا انتہائی درجہ ہے، انتہائی محبت کی علامت ہے، اور لوگوں کے حالات مختلف ہوا ہی کرتے ہیں۔ اس لیے مسنون چیزیں کیا ہیں، سنت کے مطابق کیا کیا چیزیں ہیں، یہ لوگوں کی اپنی اپنی طبیعتوں پہ بھی ہوتا ہے، اور سنت جو نام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہے، ان کے راستے پر چلنے کا ہے۔ مسلمانوں میں بعض اوقات بہت مبالغہ کی چیزیں آ جاتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ کی یہ سنت ہے، فلاں حضرت کی یہ سنت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے لفظ، کبھی بھی اسے دوسروں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ شرعی اصطلاحات جو طے پا گئی ہیں اور جن کے مفہوم متعین ہو گئے ہیں، ان مفہوموں کو چھیڑنا، ان اصطلاحات کو غیر متعین کرنا، یہ دوسروں کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ مثلا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور برکتیں، رحمتیں نازل ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اب یہ دعا کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی بھی نہیں اسے مانے گا، روکیں گے اسے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے تو دعا مانگی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی سلامتی نازل ہو، تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ دعا کے معنی یہ تھوڑی ہیں کہ جو دعائیں مخصوص ہو گئی ہیں کسی کے بھی ساتھ آپ اپنی مرضی سے اب استعمال کرنے لگیں۔ اب رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص ہو گیا،
پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس لقب کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ جو تھے وہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ چیز ہے جو قرآن نے بتا دی۔ اب ایک آدمی اپنے والد کے متعلق کہتا ہے کہ حضرت والد صاحب رضی اللہ عنہ تو اللہ ان سے راضی ہو، کوئی اس سے پوچھے کہ یہ کیا، وہ کہتے ہیں جی میں نے دعا مانگی ہے۔ تو اب کہنے کو تو بھئی دعا ہی مانگی ہے، لیکن جو چیز مخصوص ہو گئی تھی اس چیز کو آپ نے خراب کیا، اس ٹرم کو آپ نے یوز کیا ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، اس کا تقدس ختم ہو جائے گا، وہ تخصیص جو چلی آ رہی ہے وہ عمومی حالت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک اسپیشل چیز تھی اسے آپ نے جنرل بنا دیا۔ یہ چیزیں ہیں، یہ نقصانات ہیں جو اس قسم کی چیزوں میں ہوتے ہیں، اور لوگ محبتوں میں اپنے مشائخ کی بہت غلو اور مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ چھوڑ دینی چاہیے ایسی چیزیں۔ اس لیے یہاں پر دوسرا لفظ جو آیا ہے وہ ہے مسنون، یعنی وہ چیز، وہ گارا، وہ مٹی جو سڑ جائے، راستہ بھی چلتے رہیں پکا ہو جاتا ہے نا۔ گاؤں میں دیکھیں دیہات میں پگ ڈنڈی ہے، وہ پچھلے 200 سال سے لوگ اسی کچے راستے پہ چل رہے ہیں۔ گاؤں میں پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ اس طرح ٹرننگ ہے اور یہ پکا ہو گیا راستہ۔ تو ایسی مٹی تھی جو سڑ گئی، متغیر ہو گئی، اور اس کے بعد جب اسے خدا اللہ تعالی نے خشک کیا اپنی قدرت کاملہ سے، اللہ نے کیسے خشک کیا تھا؟ ہوا تھی وہاں پہ، یا وہاں پر روشنی تھی، گرمی تھی، سورج تھا، کیا چیز تھی ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ سورج تو یہ نیچے ہے نا، آسمان کا اور سورج کا یہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالی نے جب اسے خشک کیا تو اس خشکی کی پہلی حالت یہ تھی کہ وہ پپڑی بن گئی۔ زمین پہ پانی گرتا ہے اور جب دھوپ پڑتی ہے تو اس کے بعد زمین کے اوپر ایک تہ جم جاتی ہے۔ اس تہ کو اگر آپ توڑتے ہیں تو ہوتی کچی مٹی کی تہ ہے، لیکن وہ خشک ہو جاتی ہے اور ابھی آگ میں پکی بھی نہیں ہوتی، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اس وقت اس کے ٹوٹنے سے آواز آتی ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں سلسال۔ سلسال کا مطلب خشک چیز کا بجنا اور کھنک کی آواز اس میں پیدا ہونا۔ اس وجہ سے مٹی کو کہتے ہیں کہ یہ مٹی جب اس پہ انگلی لگائی جائے ذرا سی بھی تو اس سے کچھ آواز پیدا ہوتی ہے، کیچڑ سے آواز پیدا نہیں ہوتی، ایسی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا درجہ ہے جب کہ وہ اچھی طرح آگ میں پک کے یا بہت اچھی مٹی خشک ہو جائے تو اس کو جس کو کہتے ہیں ٹھیکری بن گئی، ٹھیکرا بن گیا، گھڑا ہے، اور اسی طرح بڑی بڑی چیزیں ہیں، اگر اس کو انگلی سے ماریں تو کھن کھن کی آواز اس میں سے آتی ہے، وہ ہے فخار۔ قرآن نے 3 لفظ یہاں استعمال کیے ہیں، اور ایک جگہ آیا ہے کہ وہ جو پتلا تھا وہ ایسے ہو گیا کل فخار، جیسے کہ کھنکتی بھی بجتی بھی مٹی ہوتی ہے۔ تو سلسال اس سے پہلے کی حالت ہو گئی۔ تو گویا بات یہ ہوئی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من صلصال، ایسی مٹی سے جو بجنے والی ہو گئی تھی، لیکن بجنے کا ابتدائی درجہ من حمإ، اور ایسے کیچڑ سے جو بالکل سیاہ ہو گیا تھا، بو پیدا ہو گئی تھی اس میں، مسنون اور متغیر ہو گیا تھا، سڑ گیا تھا، مدتوں وہ کیچڑ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ پتلا تیار کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بس اتنا بتلایا ہے کہ شیطان اس پتلے کو دیکھتا تھا غور سے، اور اس نے غور سے دیکھنا شروع کیا، اور مسلم کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے فرشتوں سے کسی سے بات کی اور اس نے کہا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے اور ایسی چیز ہے جس سے آواز آتی ہے۔ تو میں اس سے سمجھتا ہوں کہ یہ 2 چیزوں پر قابو نہیں پا سکے گا، ایک اپنے غصے پر اور ایک جنس پہ، یہ 2 چیزیں اس کے قابو سے باہر رہیں گی۔ اور یہ چیز اس نے اس وقت کہہ دی، اور فرشتوں سے کسی سے جس سے بھی کہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اس زمانے کے متعلق یہ بیان کیا، اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس مٹی کو کتنا عرصہ رکھا گیا، کیسے گارا بن گئی، کیسے کیچڑ، کیسے اس میں بو پیدا ہو گئی۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ کے اپنے علم میں ہیں اور غیب کی چیزیں ہیں۔ اصولی طور پر یہ بتا دیا کہ انسان کو جو پیدا کیا گیا وہ اس سے،
اور آگے فرمایا والجان، اور ہم نے جنات کو پیدا کیا ہے، خلقناہ، ہم نے انہیں پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ہم نے جان یعنی جنوں کو بنایا ہم نے اس سے پہلے، من نار السموم، لو کی آگ سے۔ لو ہوتی ہے نا، اور ایک ہے آگ، اور آگ میں لو پیدا ہوتی ہے، گرمیوں میں لو چلتی ہے، یہاں تو چلتی ہے، ڈیلس میں تو ٹیمپریچر اتنا ہی ہوتا ہے، لو چلتی ہے۔ سموم، سموم ایسی شدید آگ جس کی حرارت جسم میں گھس جائے، اتنی شدید آگ کہ وہ لکڑی کے اندر جا کر اس کا ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ لکڑی کا اس آگ کی گرفت میں آ جائے، اتنی شدید آگ۔ اس میں آگ میں جو چیز تھی لو، اور بعض روایات میں ہے اس میں سے جو دھواں اٹھتا ہے، ایک تو دھواں ہے جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ کبھی آپ آگ جو لکڑی سے بنتی ہے اس پر غور کریں، تنور میں جھانکیں اور دیکھیں اسے، تو دھواں ختم ہو جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے شعلے برآمد ہوتے ہیں جن میں دھوئیں کا اثر نہیں ہوتا، اور ہوتی وہ خاص آگ ہے، بہت تپی ہوئی آگ جب تپ جاتی ہے تو اس سے ایک شعلہ سا پیدا ہوتا ہے، اور وہ شعلہ خالص آگ پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جنات کو اس سے پیدا کیا۔ جنات یہ ایک الگ مخلوق ہے، اور کب پیدا ہوئے؟ انسانوں سے پہلے، من قبل، اللہ تعالی نے فرمایا ان سے بھی پہلے، من نار السموم، ایک شدید آگ کا جو دھواں تھا، اس کی جو لو تھی، اس میں سے پیدا کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی لو ہوتی ہے، لو تو وہ بھی ہوتی ہے جو چلتی ہے، لو سمجھتے ہیں، وہی آگ، اس کا ایک خاص نام لو ہے نا، اللہ سے لو لگانا، تعلق کا پیدا کرنا، یعنی انتہائی اندر سے خفیہ تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہو جائے، ایک طرف ایک کونے گوشے میں بیٹھ کے خدا سے لو لگا لی، یعنی اللہ سے بہت گہرا تعلق پیدا کر لیا، تو آگ کی بھی انتہائی پیور جو شیپ بنتی ہے وہ یہ چیز بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس سے پہلے پیدا کر دیا تھا جنات کو، انسانوں سے بھی پہلے۔ اب انسانوں سے پہلے اس کائنات میں کیا کیا چیزیں آباد تھیں، بہت سی تاریخ اس سلسلے میں ہے۔ یہ جو عرب تاریخ لکھتے ہیں ان کا سٹائل عام مورخین کی نسبت دوسرا ہوتا ہے۔ مورخین اپنی تاریخ کو شروع کرتے ہیں کسی خاص پیریڈ سے شروع کر لیتے ہیں، مثلا وہ الیگزینڈر سے شروع کریں گے، مثلا وہ جیسس سے شروع کریں گے، مثلا وہ یہ کہیں گے کہ فلاں سن میں یہ ملک بنا اور اس کے بعد کی یہ تاریخ ہے۔ اور عربوں کا عمومی مزاج یہ ہے کہ جب یہ تاریخ لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے آدم علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کی تاریخ لکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انفارمیشن کیا کیا ہیں، اس کائنات میں کیا کیا چیزیں ہوئیں اور کیسے یہ دنیا پیدا ہوئی۔ تو جنات سے بھی پہلے جو قومیں اس دنیا میں بستی تھیں اس کے متعلق عرب مورخین کہتے ہیں اس کو کوئی مانے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور کوئی نہ مانے انکار کرے تو کوئی شرعی مسئلہ تھوڑا ہی ہے کہ اس پہ کوئی آدمی فتویٰ دے سکتا ہے۔ تاریخ کی چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ سچ بھی ہو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سراغ ملتا ہے وہ ہند نام کی ایک قوم تھی جو جنوں سے بھی بہت پہلے آباد تھی، اور وہ بالکل لطیف تھے، آگ کے علاوہ کسی اور چیز سے پیدا کیا گیا۔ اور جب یہ دنیا، یہ کائنات ان کی نافرمانیوں سے بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹا دیا اور بن نام کی ایک اور قوم آ گئی، اور جب بن بھی ختم ہو گئے ان کا بھی ایک مدت طویل عرصہ کروڑوں سال گزر گئے، پھر اس کے بعد جن پیدا کیے گئے۔ اور جن جو تھے یہ پہلی مخلوق ایسی تھی جس میں مادیت کو ملایا گیا، میٹر جو بھی چیز ہے، مٹی ہے، آگ ہے، یہ چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو پہلی مخلوق تھی جس کے جسم میں یہ عناصر داخل کیے گئے، انہیں بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد انسان کو بنایا گیا۔ تو جنات کا انسانوں سے پہلے پیدا ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا۔ ہندو جو کچھ لکھتے ہیں وہ بھی اس کے قریب قریب کی بہت سی چیزیں لکھتے ہیں۔
ان کے ہاں بھی فرشتوں کا تصور تھا، گندھروا ہے نا، یا نہیں پڑھا؟ اور دوسرا گندھروا اور اپسرا، یہ دو بڑی تقسیمیں کرتے ہیں، ہندوستان والوں کو تو پتا ہوگا۔ اچھا، یہ دو بڑی تقسیمیں وہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو خشکی میں روحیں پائی جاتی تھیں اس دنیا کے بالکل آغاز میں وہ گندھروا تھا، اور جو سمندر میں روحیں پائی جاتی تھیں وہ اپسرا تھا، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے پھر کیا ہوا، بھائیوں نے جنم لیا، بہن نے جنم لیا، اور یاما جو تھا وہ بھائی کا نام تھا اور یامی جو تھی وہ بہن کا نام تھا۔ اس طرح اس کائنات کا آغاز ہوا، یہ چیزیں ہوئیں، اور پھر اس کے علاوہ ان کا خیال یہ تھا کہ گندھروا جو ہے یہ ایسی مخلوق ہوئی ہے کہ یہ کسی الگ زمین میں رہتے ہیں، ان کے اپنے گھوڑے بھی الگ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پھر جب اگلی نسلیں ان کی آئیں تو وہ الگ زمین اب کہاں تھی دنیا میں، پاکستان میں جو دریائے سندھ ہے، اس دریائے سندھ کے متعلق وہ کہتے تھے کہ اس کے اس پار رہتی ہے، تو کئی مرتبہ دریائے سندھ کے اس پار جب ہم گئے تو وہاں ہمارے جیسے آدمی ہی ملے، انسان ہی ملے، اور تو کچھ تھا نہیں وہاں پہ۔ ہندوؤں کا عقیدہ کس زمانے میں یہی تھا، اب بھی ہوگا۔ اور ٹیکسلا جو میوزیم ہے، اب تو میوزیم بن گیا، ٹیکسلا بہت بڑی تہذیب کا مرکز تھا، اس کے متعلق بھی ان کا خیال یہی تھا کہ یہاں پر گندھروا جو ہے وہ اس دیش میں ایسے ہی ہوتا ہے، وہاں کی ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں، اور عجیب و غریب قصے انہوں نے اس زمین کے متعلق جوڑ رکھے تھے۔ اب وہ سارا کچھ دیکھ بھال لیا ہم نے، ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی بھائی، مگر یہ کہ پچھلے زمانوں میں یہی چیزیں ان کے ہاں بھی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق اس دنیا میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ اسلام بہت سی مخلوقات کا اثبات کرتا ہے، اور شریعت کہتی ہے صرف تم ہی نہیں ہو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، اور بہت سی مخلوق تم سے بڑی بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ جنات ان میں سے سر فہرست ہیں، اسی طرح فرشتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کے علاوہ بھی مخلوقیں ہیں جو اس کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے دو کا ذکر کیا کہ ہم نے جنات کو بنایا، اس سے پہلے انسانوں سے اس کائنات میں وہ رہتے تھے، اور آگے سورہ کہف میں چل کے آ رہا ہے کہ یہ شیطان جو تھا جنات میں سے تھا، اس لیے اسے یہ سمجھنا کہ یہ فرشتہ تھا ایسے نہیں ہے، اور یہ سمجھنا کہ فرشتوں میں بہت زیادہ عبادت کر لی تھی، یہ وہ چیزیں بس ایسے ہی روایات میں مبنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز اس معاملے میں ثابت نہیں ہے۔ اتنا معلوم ہے کہ اس زمانے میں فرشتے اور جنات یہ سب اکٹھے رہا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جب انسان کو تخلیق فرمایا ہے تو یہ حسد کا شکار ہو گیا، اور قرآن نے خود جب کہہ دیا ہے کہ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اور اپنے پروردگار کے حکم کی اس نے نافرمانی کی، تو اس کے بعد اس بحث میں پڑھنا کہ یہ جن تھا نہیں تھا، فرشتہ تھا کیا تھا، جب ایک بات قرآن نے صاف کر دی تو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بھی جنات کی قوم میں سے تھا۔ اب چونکہ دونوں کا معاملہ آگے چل کے آ رہا ہے، اس لیے دونوں آیات میں واضح کر دیا کہ ایک انسان پیدا ہوئے اور ایک جنات پیدا ہوئے، اور پھر ارشاد فرمایا اور اسی طرح صرف یہ ہندو اور یہاں کے مسلمان ہی نہیں دنیا کے، بلکہ یہ بھی قائل تھے، افلاطون بھی، اس سے پہلے کے لوگ بھی، فیثاغورس بھی قائل تھے، وہ بھی ایسی چیزوں کو لکھتے ہیں کہ اور مخلوق پائی جاتی ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ اللہ کی توحید کے بھی قائل تھے، خدا کی وحدانیت کے بھی قائل تھے۔ فرشتوں کا ذکر، ایسے ہی جنات کا ذکر، اب یہودی مانے یا نہ مانے لیکن بائبل میں بھی آتا ہے، تورات میں بھی آتا ہے، وہ ایسی چیزیں بتاتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب اس کی تعبیر اور تشریح وہ جو کچھ بھی کریں بدلتی رہتی ہیں چیزیں، تعبیرات ان کے یہاں بدلتی رہتی ہیں، تالمود بدلتی رہتی ہے یہ چیزیں، مگر ہر ایک قوم نے انسانوں کے علاوہ دنیا میں ایک اور مخلوق کا یا دو یا تین یا چار اس کا وجود مانا ہے۔ اب چونکہ ان دونوں کی بات تھی اس لیے یہاں پر پھر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے انی خالق، میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، ایک انسان کو، ایک بشر کو، بشر کیوں کہتے ہیں عرب؟ بشر اصل میں کہا جاتا ہے بشرا کھال،
یہ ظاہر کی کھال، اور اس میں اظہار ہو جاتا ہے جو کچھ بھی انسان کے اندر شدید کیفیت ہوتی ہے۔ خوش ہے تو خوشی سے اس کا چہرہ تمتمانے لگتا ہے، اور اندر اس کے غم ہے دل میں تو غم کی وجہ سے اس کا چہرہ بجھ جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو بشارت دیتی ہے یا اظہار کرتی ہے، اس لیے اسے بشرا کہا گیا، اور انسان کو بشر کہا گیا کیونکہ یہ اپنے اندر کی کیفیات کو، ہر کیفیت کو چھپا نہیں سکتا۔ بہت سی کیفیات ایسی ہیں جو انسان پہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پیدا کرنے والے ہیں اس کو من صلصال من حمأ مسنون، ایک ایسی مٹی سے جو مٹی سڑ کر گارا بن جائے گی، پھر وہ گارا سڑ کے اس میں بو پیدا ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ خشک ہوگا، اور خشکی میں جب وہ خشک ہو جائے گی چیز تو اس کے بعد اس میں کھنکھناہٹ پیدا ہو جائے گی۔ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم اس کو پیدا کریں گے، فَإِذَا، سو جب ہم سَوَّيْتُهُ، اس کو اچھی طرح بنا دیں، سَوَّيْتُهُ برابر کر دیں، کوئی کمی اس میں نہ رہے، ساری چیزیں اور ٹھیک اسے کر دیں، اچھی طرح وہ ہو جائے، جو چیزیں ہم چاہتے ہیں اس میں رکھ دیں، آنکھیں اور قوتیں اور ناک اور کان اور یہ سارے کے سارے حواس اس کے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب ہم اسے خوب اچھی طرح بنا لیں، وَنَفَخْتُ، اور ہم پھونک دیں، فِيهِ، اس میں مِن رُوحِي، اپنی روح انسان میں ڈال دیں۔ اللہ تعالی نے روح کو اپنی طرف تعبیر فرمایا، ایسے ہی جیسے بیت اللہ کے متعلق کہا ہے کہ بیتی ون طاہر بیتی للطائفین، اور ہم نے کہا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرے گھر کو صاف کرنا، لوگ جہاں آئیں گے طواف کرنے کے لیے، رکوع سجدے اور اعتکاف کے لیے، میرے گھر کو صاف رکھنا۔ تو جو نسبت اللہ چیزوں کی اپنی طرف کر دیتے ہیں، اس چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس چیز کی امپورٹنس شو کرنے کے لیے کہ یہ اتنی اچھی چیز ہے، ہم نے اس کے ساتھ اپنا یہ ربط رکھا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری طرف سے اس میں روح پھونکی جائے گی، اور یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا روح من، وہ مسیح علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی طرف سے ایک روح تھے، اور بہت سے کرسچنز جو مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تمہارے ہاں تو خود مذہبی کتاب میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی اسپرٹ تھی، اللہ کی روح تھی، تو روح جسم سے الگ ہو گئی تو خدا ہی ہوا نا، اور کیا ہوا؟ وہ اس طرح بھی بات کرتے ہیں، حالانکہ روح منہ کا مطلب اللہ نے اسے پیدا فرمایا، اللہ کی طرف سے ایک روح تھی جو دنیا میں بھیجی گئی۔ اگر وہ روح وہاں یہی مراد ہے کہ جسم سے الگ ہو کے وہ خدا ہو گیا تھا، تو پھر تو ہر آدمی کو ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نفخت فیہ من روحی، اور میں نے اپنی روح اس انسان میں ڈال دی۔ نسبت ہے ملکیت کی کہ ہم مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اس زمین، ساری زمین کے ہم مالک، حقیقت میں اللہ ہی مالک ہے، لیکن کیا ہم محاورے میں نہیں کہتے یہ زمین کا ٹکڑا میں نے خرید لیا ہے، اس زمین کے مالک فلاں صاحب ہیں، یہ ملکیت چلی آ رہی ہے فلاں کے دادا کے وقت سے انہی کی ملکیت چلی آ رہی؟ یہ سب نسبتیں ہیں جو مجازی طور پر سمجھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں بھی نسبت اپنی طرف کی روح کی، اور انسان کے شرف، انسان کی عزت اور انسان کی بلندی کے لیے کہ اس کائنات کا جو دلہا ہے نا حقیقتاً وہ انسان ہی ہے، کہ اس دلہا کو جب ہم ٹھیک ٹھاک کر لیں اچھی طرح، اور اس میں ہم اپنی طرف سے روح پھونک دیں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب گر پڑنا لہو، اس انسان کے لیے، ساجدین، اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے تم سب کے سب اس کے عزت اور احترام کی خاطر اس کے سامنے جھک جاؤ۔ سجدے کی بحث پہلے پارے میں آ گئی تھی، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سجدے سے مراد ظاہر ہے کہ عبادت کا سجدہ تو ہو نہیں سکتا۔ انبیاء علیہ السلام میں ہمیشہ عقائد، پہلے نبی علیہ السلام سے لے کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک عقیدہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، یہ کبھی نہیں ہوا کرتا کہ عقیدے بدل جائیں، کہ انبیاء علیہ السلام میں ایک کہے کہ تم کتابوں کو اللہ کی طرف سے ماننا، دوسرے آئیں اور وہ کہیں اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی۔
کوئی ایک کہے کہ خدا ایک تھا، دوسرا آئے تیسرا آئے وہ کہے خدا ایک نہیں دو یا تین ہے، تو عقائد تو نہیں بدلا کرتے الیاذ باللہ۔ شرک اور کفر کیوں بھی عالم صلاۃ والسلام دنیا کو سکھائیں گے؟ عقیدہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، اعمال بدلتے رہتے ہیں امتوں میں، کسی میں کچھ کم نمازیں، کسی میں زیادہ نمازیں، کسی میں زکوٰۃ 2.5% ہو گئی، کسی میں اس سے کم ہو گئی، کسی میں اس سے زیادہ ہو گئی، اعمال بدلتے ہیں، عقائد نہیں بدلتے۔ تو اس لیے یہ نہیں مانا جا سکتا کہ کائنات میں کبھی بھی اللہ نے شرک کو جائز قرار دیا ہو، تو اس لیے یہ عقیدہ، یہ جو سجدہ ہے یہ عبادت کا تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہ سجدہ تعظیم کا ہوا، اور تعظیم کا سجدہ احترام کا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جاری رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی آپ کو کہ شام میں جو عیسائی ہیں بڑے بڑے مذہبی رہنما، ان کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کی تعظیم کی جاتی ہے، کیا ہم بھی سجدہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، اور آپ نے کہا نہیں، بالکل نہیں مجھے سجدہ کرنا، سجدہ تو اللہ کا حق بنتا ہے، البتہ میرا احترام کرتے رہو۔ تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ سجدہ عبادت کا ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کی تعظیم، اس کی عزت، اس کے ادب اور احترام کی وجہ سے۔ فسجدہ، سو سجدہ کیا، کس نے؟ الملائکہ، فرشتوں نے۔ حکم ان کو بھی تھا، اور حکم خاص طور پہ شیطان کو بھی دیا گیا۔ اسی لیے جب اس نے انکار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اذ امرتک، جب ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ سجدہ کرنا ہے، پھر تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ دونوں طرف حکم گیا تھا، اس کے لیے بھی حکم گیا تھا، عام فرشتوں کے لیے بھی، اور شیطان کو الگ سے حکم دے دیا گیا، وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نوع کو نکال دیا گیا۔ فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون، تمام کے تمام سارے، اور اجمعون کا مطلب یہ ہے، اس اجمعون سے دو مطلب مفسرین نے ثابت کیے ہیں۔ ایک تو اکٹھے ہو گئے فرشتے، جمع ہو گئے سارے کے سارے، اور دوسرے فوراً، کہ فوراً سجدہ کرنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آئیں تو تم سب مل کر انہیں سجدہ کرنا۔ اللہ کو کتنا تعلق تھا سیدنا آدم علیہ السلام سے، اس سے معلوم ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ کی محبت، اللہ کی عنایات ہیں کہ خدا نے ان کے عزت اور احترام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ بہرحال اللہ ہے اور انسان ہے، جب بار بار کہتے ہوں گے کہ یا آدم، اے آدم یہ کر لے، اے آدم جنت میں جاؤ، اے آدم ادھر چلے جاؤ، اے آدم یہ کام کرو، کتنی محبت کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اب بھی کسی آدمی کو اس کا نام لے کے بلا دے اور پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، کیسی خوشی کی بات ہے۔ عام دنیا دار کسی کے متعلق سوچ لیں، کوئی کہے صاحب کہ فلاں حکمران نے آپ کا نام لیا تھا کہ ان کو بھی انوائٹ کرنا، کیسی خوشی ہوتی ہے کہ انہیں ہم یاد رہے۔ تو آدم علیہ السلام جنہوں نے اس دنیا میں ابھی تو کچھ دیکھا ہی نہیں تھا اور ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اللہ نے جب بار بار کہا ہوگا کہ آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی اہلیہ تشریف لے جائیں جنت میں، اور آدم یہ کیجئے، اور آدم یہ، اور آدم اس چیز کو نہیں کرنا، کیسے اللہ کی طرف سے ان کے لیے محبت کے پیغامات ہوں گے۔ اس لیے انسان بہت بڑی چیز ہے اس دنیا میں، جب تک کہ اپنے آپ کو خود خدا کے نافرمان نہ ثابت کرے، اللہ کو بنیادی طور پہ انسانوں سے محبت۔ کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں اصول میں، اور اس کے خلاف کبھی کبھی ہوتا ہے۔ مثلا پانی، اس کے متعلق طے ہے کہ وہ نشیب نہیں جائے گا، ہاں کسی وجہ سے اگر وہ اوپر کی طرف چلنا شروع کر دے تو ایک الگ بات ہے، زلزلہ آ گیا، وگرنہ تو پانی نشیب میں ہی جاتا ہے، زلزلہ آ گیا، اب اس کی وجہ سے پانی الٹے رخ پہ بہنا شروع ہو گیا کیونکہ زمین میں تغیر پیدا ہو گیا۔ ہوا اتنی تیز چلی کہ لہر جا رہی تھی نشیب کی طرف، اور ہواؤں نے اس کا رخ موڑ دیا اور نشیب کی بجائے فراز کی طرف چلنے لگی، تو یہ ایک الگ چیز ہے، وگرنہ اصل جو چیز کر دی ہے وہ وہی ہے کہ پانی نشیب میں بہے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل چیز انسانوں کے ساتھ محبت ہے اور رحمت ہے، خدا کی مہربانی اور عنایت ہے، اصل چیز غصہ نہیں ہے، اصل چیز پکڑ نہیں ہے، اصل چیز گرفت نہیں ہے،
اصل چیز یہ ہے کہ ہم معاف کرتے رہیں گے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم محبت کے ساتھ تم سے ملتے رہیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سمجھانے کو کہا کہ تم میں سے جو انسان دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو فرشتوں میں یاد کرتا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جاتا ہے خدا اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہوں، یتقرب عبدی الی بالفرائض، جو چیزیں میں نے اس پہ فرض کی ہیں ان کی پابندی کرتا ہے حتیٰ کہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا قریب ہوتا ہے کہ یتقرب العبد الی بالنوافل، وہ پھر عام نیکیاں نفل نیکیاں کر کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہم اس کا کان بن جاتے ہیں، وہ ہمارے ذریعے سنتا ہے، ہم اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، ہمارے ذریعے گرفت کرتا ہے پکڑتا ہے، ہم اس کا پاؤں بن جاتے ہیں، ہمارے ذریعے چلتا ہے، اور ہم اس کا کان بن جاتے ہیں، یہ ہمارے ذریعے سے سنتا ہے۔ اور پھر وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر یہ ہم سے کسی وقت پناہ مانگ لے کسی چیز سے ہم ضرور اس کو پناہ دیں گے، اور جب ہم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا مانگے گا ہم ضرور اس کی دعا کو قبول کر لیں گے، کیونکہ اللہ کے ساتھ بندے کے قرب کا تعلق اتنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصل چیز بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی، اس کا قرب، اس کا عفو، اس کا درگزر ہے، یہ چیز اصل ہے۔ اور وہ گرفت، غصہ، جہنم، سزا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ایکسیپشن میں ہیں کہ وہ انسان جب غلط کرے گا تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ سب نے فوراً اکٹھے ہو کر سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، شیطان کے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکونا کہ وہ ہو جائے مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ وہ سجدہ کرے، اس نے اس سے انکار کر دیا اور اس نے بتا دیا کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے سورہ اعراف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، فرمایا کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ اذ امرتک، جب میں نے تمہیں بھی حکم دیا تھا، یعنی فرشتوں کو تو کہا تھا، اس کے ساتھ تمہیں بھی کہا تھا، تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں وہی بات دوبارہ آ گئی، قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان، مالک، تجھے کیا ہوا ہے، اللہ تکون مع الساجدین، تو نہیں ہوا ان میں سے، نہیں ساتھ دیا تو نے ان لوگوں کا جو سجدے، ان کا جو سجدے میں چلے گئے تھے، یعنی ان فرشتوں کا، اس مخلوق کا ساتھ نہیں دیا۔ مالک، کیا ہوا ہے تجھے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قالا، شیطان نے جواب دیا، ابلیس نے، اور اس نے کہا لم اکن، میں وہ نہیں ہوں، میرے لیے مناسب ہی نہیں تھا، میری شان ہی یہ نہیں ہے، میری ہستی ایسی نہیں ہے، لم اکن، میں ایسا ہوں ہی نہیں، لاسجد، کہ سجدہ کروں کسی طور پر بھی۔ لام جو ہے نا لاسجد میں، یہ لام تاکید ہے نفی کے لیے، یعنی بالکل ہو ہی نہیں سکتا تھا، میرے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اسے سجدہ کروں۔ کیوں؟ لبشر، کسی انسان کو، کسی بشر کو سجدہ کر دوں، میرے لیے یہ مناسب ہی نہیں، کوئی صورت نہیں ہے۔ کیوں؟ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، پیدا کیا ہے تو نے اسے، خلقتہ، آپ نے اسے پیدا کیا ہے، من صلصال، ایسی مٹی سے جس میں کھنک پیدا ہو گئی تھی، من حمأ، جو بہت پرانی ہو گئی تھی، مسنون، کیچڑ جس میں بو پیدا ہو گئی تھی، آپ نے اس سے پیدا کیا ہے اور میں اس کو سجدہ کروں؟ دوسری جگہ پر اس جواب کی تفصیل آئی ہے، اس نے کہا آپ نے اسے پیدا کیا ہے مٹی سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، تو آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے ایک، اور جو افضل ہوا کرتا ہے، اعلیٰ ہوا کرتا ہے، وہ ادنا درجے کے سامنے تو نہیں جھکا کرتا، تو لہذا میں جو اعلیٰ ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ کچھ منطق تھوڑی سی پڑھ لی ہوگی اس نے بھی نا، تو وہ اس طرح جوڑنے لگا دلائل کو، اس نے کہا وہ مٹی سے، میں آگ سے، اور آگ مٹی کے سامنے جھکتی نہیں، لہذا میں اس کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ سارے دلائل، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے کئی مرتبہ سوچتا ہے نا، اور نظر اس سے ہٹ جاتی ہے کہ حکم اللہ کا کیا ہے،
اور دلائل کی دنیا میں گرفتار ہو جاتا ہے. شیطان کبھی کبھی علیہ باللہ حرام کاموں تک انسان کو لے جاتا ہے اور انسان اپنے دماغ میں دلائل کے توڑ جوڑ میں پڑا رہتا ہے اور جو اللہ کا اصل حکم ہے اس حکم کو ٹال دیتا ہے. یہاں بھی اس نے یہی کیا. اس سے بڑی اچھی بات ایک پتہ چلتی ہے اور وہ یہ کہ صرف جواب کافی نہیں بلکہ جواب کا معقول ہونا بھی ضروری ہے. کہ جواب جو ہے وہ صحیح بھی ہوا کرے یہ بھی تو ضروری ہے نا. صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ کوئی جواب دے دے. شیطان نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن اللہ کا جو حکم تھا احکم الحاکمین، اس کی حکومت، اس کی طاقت اور سلطنت، ان چیزوں کو بھول گیا اور اس نے جواب بھی دیا تو نامعقول جواب دیا. یہ ساری چیزیں اور یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ آگ ہے یا مٹی ہے، اس کو افضل قرار دینے والا کون ہے؟ خود ہی بنا لیا نا. اور فرض کر لو اللہ ہی نے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بدل دیا. اب آئندہ سے آگ مٹی کو سجدہ کیا کرے گی تو نظر حکم پر جانی چاہیے تھی، اس کی نظر الجھ گئی دلائل میں اور وہ کہنے لگا نہیں ایسے ہو گیا. تو اس لیے جواب بہت سے لوگ دے دیتے ہیں لیکن جواب کی معقولیت، وہ مزاج جو شریعت کا دین کا ہوا کرتا ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منہا، حکم ہوا سو نکل جا یہاں سے. یہ جو فا کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اردو زبان میں تو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات نتیجے کے لیے. اچھا آپ نے یہ کام کر لیا ہے تو پھر آپ چلے جائیں. تو اس کام کرنے کے نتیجے میں، کام کرنے کی تکمیل میں اس کے لیے چھٹی جو اس کا وقت تھا اس کے بعد سے اجازت دے دی گئی. آپ نے کھانا کھا لیا تو آرام کیجیے، مطلب ایک کام ہو گیا. اب اس کے بعد نیکسٹ فردر کیا ہے وہ کام آپ شروع کر لیں. اللہ نے فرمایا اچھا سجدہ نہیں کیا تو اخرج، نکلو یہاں سے، منہا اس آسمان سے، فإنک سو بلا شبہ تو ہے رجیم، جس سے رجم کیا گیا، پتھر مارے گئے، یعنی جس پہ لعنت کی گئی ہے، اللہ کی رحمت سے جو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا ہے. اس سے فرمایا تم یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم نے اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اپنے پاس سے اللہ کی نافرمانی کے لیے دلائل گھڑ لیے. اس لیے بڑا اچھا ایک معاملہ صوفیہ نے بھی اس سے ثابت کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آدمی جب اللہ سے معافی مانگے تو اپنے گناہوں کے جواز نہ پیش کرے. وہ کہتے ہیں مطلقاً معافی مانگ لے کہ خدایا معاف کر دے، یہ نہ کہے کہ اللہ میں نے یہ گناہ اس وجہ سے کیا تھا، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا. صوفیہ میں ایک پورا طبقہ ایسا، وہ کہتے ہیں سیدھی طرح گناہوں کی معافی مانگو، کہو اللہ یہ ہو گیا تھا، میری ہی شرارت ہے، میرے ہی نفس کا معاملہ ہے، کوئی دلائل تیرے سامنے کیا پیش کریں، یہ میری اپنی اندر من کی خرابی ہے، اس کی معافی ہو جائے. وگرنہ دلائل پیش کرے گا تو نفس کو بھی ایک سہارا مل جاتا ہے کہ ہاں معصیت نافرمانی تو ہوئی تھی مگر بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہ بھی تھی، یہ بھی تھی، یہ بھی تھی. تو دل اندر سے چونکہ چور بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، اس لیے وہ چوری اس کو سبق سیکھ لیتا ہے کہ آئندہ بھی گناہ کر لیا کریں گے اور اس میں بھی یہی ہو جائے گا کہ یہ اس وجہ سے گناہ ہوا، اس وجہ سے گناہ ہوا. مطلقاً معافی مانگ لے علی الاطلاق، یہ ہو گیا اور آپ معاف کر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرک سے بچنے کے لیے دعا تلقین فرمائی، آپ نے کہا صبح شام 3 مرتبہ یہ پڑھا کرو کہ اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس شرک سے جو میں نے تیرے ساتھ کیا ہو، وانا اعلم، اور اللہ مجھے اس کا علم بھی ہو، واستغفرک لما لا اعلم، اور اللہ جو غلطی سے ہو گیا بھول کے، اللہ اس کے لیے بھی میں معافی مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. شامی میں لکھا ہے، جو فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب ہے اور مفتی اسی سے فتویٰ دیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایمان کو بچانے کا یعنی مفہوم ان کا یہ کہ بہترین نسخہ ہے کہ اللہ سے صبح شام شرک کی معافی مانگتا رہے کہ اللہ جو شرک میں نے جان بوجھ کے اگر کبھی زندگی میں کر دیا ہے تو خدایا اس سے معافی، اور جو لا علمی میں ہو گیا ہے اس سے بھی معافی طلب کرتا ہوں.
تو فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تم پہ لعنت پڑی، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور تم پر یہ میری لعنت ہے، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یہ لعنت ہے تجھ پر، پھٹکار ہے اس دن تک جس دن کے انصاف ہو۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جب انصاف ہو جائے گا تو لعنت کی بجائے کوئی رحمت آ جائے گی اس پہ اور وہ مرحومین میں داخل ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے عام محاورے میں کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح دائمی لعنت مراد کہ ہمیشہ ہمیشہ جب یہ دنیا مٹ جائے گی اور قیامت کا دن آ جائے گا تو آگے جہنم آ گیا، وہاں پر کیا ہوگا وہ پچھلی صورت میں گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، اس وقت وہ بولے گا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، اور جب کام سارے اپنی اپنی جگہ پر پہنچ گئے تو بولا وہ پھر گرو اور اپنے چیلوں کو کہنے لگا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور جو میں نے وعدہ تم سے کیا تھا وہ جھوٹ تھا۔ کتنی حسرت ہوگی، کتنا افسوس ہوگا، اور جہنم میں بھی جہنم بن جائے گا جب جس کا آسرا تھا وہ آسرا ٹوٹ گیا نا۔ امید کہاں تک انسان کو کھینچ کے لے جاتی ہے، وہ کہے گا میں جھوٹ بولتا تھا اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ تھا۔ بس یہاں وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے تجھ پہ لعنت پڑے۔